نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں رب رحمان رب کریم کی ذات بابرکات، ذات عالی شان، ذات بے مثل بے مثال کے لیے۔ اللہ جل شانہ کی رحمتوں، کرم نوازیوں، برکتوں کے بے گنت بے حساب اللہ رب العزت کی تخلیقات سے اربوں خربوں گنا زیادہ رحمتوں کے، انعامات کے، کرم نوازیوں کے نزول ہوں۔ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضرت سیدنا سردار الانبیاء، امام الانبیاء، فخر تخلیقات، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وازواجہ و اصحابہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کی آل پاک رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر، آپ کی ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر، آپ کے والدین پر، آپ کے دادا حضور پر اور تمام انبیاء پر جن کی جد سے آپ ہیں، ان پاک نسلوں پر، ان پاک جسموں پر، ان پاک پشتوں پر، تمام صحابی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر، اولیاء اکرام رحم اللہ پر، جو بظاہر تشریف فرما ہے ان پر، کاملین پر، علماء عظام پر، مفتیان پر، قراء پر، حافظوں پر، دین کی خدمت کرنے والے پر، دین سے محبت کرنے والے پر، اللہ سے ڈرنے والے پر، اللہ سے محبت کرنے والے پر، اہل بیت سے محبت کرنے والے پر، قرآن سے محبت کرنے والے پر، رحمتوں کے، انعامات کے، برکتوں کے، کرم نوازیوں کے بے حساب نزول ہوں۔ یہ خاکسار، یہ گناہ گار، یہ سیاکار سا بندہ ان تمام نیک آدمیوں کے وسیلہ جلیلہ سے اپنے لیے بھی اللہ سے رحمت کی بھیک مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی خیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس موذی مرض سے جلد از جلد اپنے ماننے والوں کو، نام لیواؤں کو اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وازواجہ وصحبہ وبارک وسلم سے محبت کرنے والوں کو اور آپ کی آل سے محبت کرنے والوں کو اللہ رب العزت نصیب فرمائے کہ اس سے نجات ملے۔ اللہ رب العزت اس میں جو مبتلا ہیں ان کو کلمہ شکر کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس موضوع پہ بات آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں عرض کر دوں آپ کے حضور کہ میں کوئی عالم دین نہیں، میں ان کے جوتوں کے برابر نہیں۔ علماء کا، مشائخ عظام کا بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے۔ میں تو خاکسار کوئی اوقات نہیں رکھتا ان کے جوتوں کے برابر بھی۔ تو یہ اللہ کی رحمت، اللہ کی عطا سے اور یہ علماء کی خدمت میں جو وقت اللہ رب العزت نے مجھے دیا اور جو میسر آیا اللہ کی عطا سے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ مجھ جیسے سیاہ کار کی منہ سے کوئی اچھی باتیں یا اچھے لفظ نکلتے ہیں، ورنہ میں تو فقط خاکی ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو بات کا آج کا موضوع ہے کہ اپنی زندگیوں کو خوشگوار کیسے بنائیں۔ اس پہ بہت غور و فکر جب سے تعلیمات نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے اور قرآن مجید فرقان حمید ہمارے سامنے آیا ہے، تو ہمیں زندگی آسان بنانے کے طور طریقے بڑے سہل طریقے سے بتا دیے گئے، تفصیل سے بھی بتائے گئے، مختصراً بھی بتائے گئے، لیکن تمام علماء بھی بتاتے رہے اور آج تک جو علماء بتاتے آ رہے ہیں، ایک ہی بات کو سینکڑوں دفعہ علماء دہرا چکے ہیں اور آئندہ بھی دہراتے رہیں گے۔ تو اسی حوالے سے ہے
کہ شاید کسی کے دل میں کوئی بات گھر کر جائے. کوئی نئی بات اپنی طرف سے دین سے ہٹ کے تو کر نہیں سکتا، کیونکہ وہ کفر میں شامل ہو جائے گی اگر وہ اپنی طرف سے کوئی ایسی خرافات جو اسلام سے ٹکرائے وہ بیان نہیں کر سکتا. اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے تشریحات کی جا سکتی ہیں، اس کی تفصیلوں میں جایا جا سکتا ہے. جو بنیاد ہے وہ قرآن اور حدیث ہی ہے. جو بنیاد ہے وہ اللہ اور اللہ کا محبوب ہی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اس کے علاوہ کوئی بنیاد نہیں ہے. ہاں، ان باتوں پہ گفتگو کر سکتے ہیں، ہم شہادتیں دے سکتے ہیں، ہم خوبصورتیاں ان میں مزید جو ہے اپنی طرف سے چاہتے ہیں کہ اس میں خوبصورتیاں اور پیدا ہو جائیں. پہلے وہ خوبصورتیوں میں کم نہیں ہیں کسی صورت بھی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ نہیں، اس میں مزید خوبصورتی لوگوں کو نظر آئے اور سمجھنے میں آسان ہو جائے. ہم لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں آسان طریقے سے. اب ہمیں زندگی کو آسان کرنے کے حل میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا. اگر میں تفصیل میں جاؤں تو علماء کے قدموں کا صدقہ، ان کے جوتوں کا صدقہ، جس قدر ان سے تعلیم میسر ہوئی ہے مجھ جیسے ناچیز کو، تو تفصیل میں بھی جا سکتا ہوں، لیکن مختصراً بتانا چاہتا ہوں کہ میرا کوئی بھائی صاحب تنگ نہ پڑ جائے، میری گفتگو اتنی لمبی نہ ہو جائے کہ بوریت کا سامان ہو جائے اس کے لیے. تو ہم اپنی زندگی میں سکون کیسے لائیں، خوشحالی کیسے لائیں، مختصر سی بات ہے. اگر اس پہ غور کر لیں گے تنہائی میں بیٹھ کر، رات میں، دن میں، کسی وقت بھی غور کر لیں گے، فکر کر لیں گے، اللہ تعالیٰ فکر کی توفیق عطا کر دے گا. جو اللہ کی عطا سے ممکن ہے ہر خیر کی بات، تو سمجھ آ جائے گا. چھوٹا سا نقطہ ہے. وہ کیا نقطہ ہے؟ کہ اللہ کے فیصلوں سے راضی ہو جاؤ، اللہ سے راضی ہو جاؤ، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے راضی ہو جاؤ، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ان کے بتائے ہوئے طریقوں سے راضی ہو جاؤ. انہوں نے جو تقسیم فرما دی اللہ اور اللہ کے حبیب نے، اس سے راضی ہو جاؤ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. بس یہ زندگی آسان کرنے کا گر ہے. خواہشات کی دوڑ چھوڑ دو. جو تمہارے نصیب میں نہیں ہے کبھی نہیں ملے گا. جتنی چاہے خواہش کر لو، جتنا دل کرے جستجو کر لو، جتنی دل کرے دوڑ کر دیکھ لو، کوشش کر کے دیکھ لو. یورپ جاؤ، کسی اور بر اعظم میں جاؤ، کہیں بھی جاؤ، ممکن ہی نہیں ہے. اللہ دینا نہیں چاہ رہا تو تم کیسے حاصل کر سکتے ہو؟ اس سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو پھر کیوں لگے ہم ایسی جستجو میں؟ کیوں دوڑے ایسی چیزوں کے پیچھے جو ہمارے لیے ہے ہی نہیں؟ جب ضرورت کا سامان اللہ رب العزت جل شانہ ہمیں عطا کر رہا ہے تو ہمیں شاکر رہنا چاہیے. اگر کوئی شخص پیدل ہے، کوئی سائیکل پہ ہے، کوئی موٹر سائیکل پہ ہے، جو گاڑی پہ ہے، تو وہ اپنی اللہ کے دیے سے راضی رہے، اللہ کا شکر بجا لاتا رہے. ہاں، اللہ چاہے تو اس کے رزق میں جتنی چاہے برکت دے دے. پھر اپنے رزق میں ہمیشہ خیر و برکت مانگا کریں. ایسی فراوانی نہ مانگیں جو دکھوں پر خرچ ہو جائے. خدا نہ خواستہ اسپتالوں پہ، مقدمات میں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اذیت دینے میں اس پیسے کو خرچ کرتا رہے، تھانے اور کچہریوں میں خرچ ہوتے رہیں. ایسی دولت اللہ سے نہ مانگیں. ایسی دولت مانگیں جو نافع ہو، ایسا علم مانگیں جو نافع ہو، جو نفع دے انسان کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو نفع دے. تو ہم زندگی کیسے خوشگوار گزار سکتے ہیں؟ آپ خود خوش رہیں اور انسانوں سے توقعات ساری چھوڑ دیں. اور جو آپ کسی کے لیے خیر کر رہے ہیں اس کے لیے ایک ہی مرکز اپنے ذہن میں رکھیں کہ اجر میرا جو ہے وہ اللہ کے ہاں ہے. عظیم ہے اجر. وہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، رب کا رسول ہی کافی ہے. میرے لیے ان کی خوشنودی ہی میرا حصول ہے، میرا حاصل ہے، میری جمع پونجی ہے. یہی سب کچھ ہے میرا. بس اتنا اپنے دل میں بٹھا لیں. پھر مخلوق خدا کی خدمت کرتے رہیں. بزرگوں کو ان کے القاب کے ساتھ ملیں، ان کی عزت کے ساتھ ان کو ملیں، ان کی توقیر کے ساتھ انہیں ملیں. پاک محفلوں میں بیٹھیں. خوبصورت ایسی
محفلیں اور ایسے اجلاسوں میں بیٹھیں جہاں اللہ جل شانہ جل جلالہ کی صفات کو بیان کیا جاتا ہو، جہاں پہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وازواجہ وصحبہ وبارک وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہو، اہل بیت کی تعریف بیان کی جاتی ہو، قرآن مقدس، قرآن مجید فرقان حمید کی تعریف بیان کی جاتی ہو، اولیاء اکرام رحم اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہو، ایسی محافل میں بیٹھے ہیں، ایسے لوگوں میں بیٹھے ہیں، ایسی کچہریوں میں بیٹھے ہیں۔ کسی شخص کے پاس مثال دے رہا ہوں کہ چھوٹا سا کام ہے کہ آپ گاڑی پہ یا موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، ایک بندہ پیدل جا رہا ہے اور آپ کا واقف کار ہے، کیونکہ آج حالات نہیں آج نبی کو بٹھانے کے، حالات کے تقاضے ایسے ہو گئے ہیں، ایمان اس قدر ہمارے برباد ہو گئے اور کمزور ہو گئے، تو اگر کوئی واقف آدمی جا رہا ہے تو آپ اس سے آنکھیں نہ چرائیں، گلی کو نہ تبدیل کریں، بلکہ اس کو ساتھ موٹر سائیکل پہ بٹھا لیں، اور یہ توقع نہ کریں کہ کل وہ آپ کو موٹر سائیکل پہ ساتھ شہر تک لے کر جائے گا۔ جب آپ یہ توقع نہیں رکھیں گے، اسے لے جائیں گے اور اپنی خیر، اپنی کامیابی اللہ رب العزت جل شانہ جل جلالہ کہ ہاں محفوظ سمجھیں گے کہ ہمارا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے، تو آپ کو تشفی ہوگی، سکون ملے گا، آپ کی روح کو سکون ملے گا۔ اور ایسے علماء، چونکہ علماء کی زندگی بہت مصروف ہے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، تو ان کی تقاریر مل جاتی ہیں آسانی سے، ان کو سنیں، اپنے گھر میں محافل کے طور پہ جو ہے اونچی آواز میں ان کی تقاریر سنا کریں، اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ گھر میں کوئی مریض نہ ہو یا کوئی سو نہ رہو، اس کو تکلیف نہ پہنچے، تو وہ سنائیں، ان کا خیال رکھیں، خوب ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے سے محبت کریں۔ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، اینڈ دا نیکسٹ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بات تو چلی آ رہی ہے اور ہمیشہ ہوتی رہے گی، انسان کی فلاح و بہبود کی تو باتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا، ایک دوسرے کا خوب خیال رکھیں، آپ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر چلیں، آپ مسلمان ہیں تو خوبصورتی آپ کی اسی میں ہے، اسی میں اللہ کی خوشی ہے، اور آپ کے حقوق العباد میں سب سے زیادہ حقدار آپ کے والدین ہیں، ان کی عظمت، ان کی عزت کریں، ان کی خدمت کریں جہاں تک ممکن ہو، اور صفائی کا خوب خیال رکھیں، تو باہر کوڑا کرکٹ نہ پھینکیں، اور یہ پلاسٹک کے بنے ہوئے شاپر، پولیتھین کی بنی ہوئی پیکنگیں اور اس طرح کے یہ ٹوٹے ہوئے سامان، برتن وغیرہ باہر نہ پھینکا کریں، ان کو ایک جگہ جمع کر کے ان کو جلایا کریں، تو وہ پھر اکٹھا ہو کے تھوڑا سا بن جاتا ہے مواد، تو اس کو زمین میں کہیں دفن کر دیا کریں تاکہ ماحول خراب نہ ہو، آپ کی آنے والی نسلیں، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے پریشانیاں پیدا نہ ہو۔ اللہ آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اس فقیر کو۔ السلام علیکم۔